حبیب کبریا تم ہو۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج کسی صاحب نے پھر سوال یہ کیا ہے کہ مدرسے کے ملازمین کا چندہ کر کے اور زکوٰۃ کی رقومات کو وصول کر کے اس زکوٰۃ کی رقم میں سے اپنی تنخواہ کو وضع کرنا، اپنی تنخواہ کو لینا بغیر کسی تملیک کے، اسی طریقے سے اپنی ضروریات میں استعمال کرنا اس رقم کو بغیر کسی تملیک کے کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو مدرسین یا ملازمین مدرسہ وصول کرتے ہیں لوگوں سے، تو اس رقم کو بغیر کسی تملیک کے اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اس رقم کو مدرسے کے فنڈ میں جمع کیا جائے، اس کے بعد اب مدرسے سے اپنی تنخواہ کو لے لی جائے اور اپنی جو ضروریات ہیں، جو سفر خرچ ہوا ہے، اس کو لے لیا جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کے حضرات جو ملازمین مدرسہ ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں اور سفر خرچ بھی اسی رقم سے ادا کرتے ہیں جو رقم زکوٰۃ کی انہوں نے وصول کی ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مدرسے سے پہلے پیشگی ہی اتنا خرچہ لے لیا جائے، اندازے کے مطابق بتا دیا جائے کہ اتنا سفر خرچ ہو سکتا ہے، اس کے مطابق پیسے لے لیے جائیں اور اس رقم سے اپنا سفر خرچ برداشت کیا جائے، اور اگر یہ شکل نہ ہو سکے تو اپنی جیب سے خرچ کر کے بعد میں جب حساب کتاب ہو تو اس وقت سفر خرچ پیش کر کے اس رقم کو لے لی جائے۔ تو زکوٰۃ کی رقم کو اپنے ذاتی خرچ میں استعمال کرنا یا سفر خرچ اس سے نکالنا اور اس سے اپنی سفر کی تمام ضروریات کو پورا کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ بے احتیاطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہی بہت سارے جو اہل خیر حضرات ہیں جو مدارس کا تعاون کرتے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے تو ان کو بدگمانی ہوتی ہے، اور بہت سارے بدگمان ہو کر پھر دینا کم کر دیتے ہیں، بہت سارے تو مدرسوں کو دیتے ہی نہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اگر سب کو پتہ چل جائے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں فلاں شخص کو، فلاں ملازم کو، اور وہ اپنے ذاتی خرچ میں استعمال کر لیتا ہے بغیر مدرسے کے فنڈ میں جمع کیے ہوئے، تو اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے صحیح طریقے سے تو پھر یہ لوگ اپنی زکوٰۃ دینا ہی بند کر دیں گے۔ تو اس سے مدرسے کا کتنا بھاری نقصان ہے، اور یہ خیانت بھی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سخت قسم کا گناہ ہے یہ، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر مدرس یا ملازم مدرسہ یہ فقیر ہے، مسکین ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، تب بھی اس کے لیے اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنے پاس رکھنا اور اپنی ضروریات میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کے اوپر تنخواہ رکی ہوئی ہوتی ہے، مثلا کسی ملازم کی تنخواہ مدرسے کے ذمے 50,000 ہے اور اس نے زکوٰۃ کی رقم وصول کی ہے 30,000۔ اب یہ اس زکوٰۃ کی رقم کو خود رکھ لیتا ہے، مثلا ذمہ دار نے کہہ دیا کہ تمہاری تنخواہ ہمارے پاس 50,000 ہے اور یہ تم 30,000 جمع کر کے لائے ہو، وصول کر کے لائے ہو، لہٰذا تم اس 30,000 کو اپنی ضروریات میں استعمال کر لو، اب تمہاری تنخواہ ہمارے پاس 20,000 بچی، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ تنخواہ کا جو اصل مستحق ہے
وہ نادار طلبہ ہیں، یہ بھی اگرچہ نادار ہے، یہ بھی اگرچہ مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ جو دی جائے گی، زکوٰۃ جو خرچ کی جائے گی، وہ بلا عوض خرچ کی جائے گی، اور یہاں اس کو تنخواہ کے عوض میں زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے، اس لیے یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے کہ معلم اور ملازم مدرسہ یہ غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اور ذمہ دار نے کہہ دیا کہ تم اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنے استعمال میں لے لو، اب دھیان رکھنا چاہیے کہ اب اس کی جو تنخواہ مدرسے کے ذمے 50,000 ہے، وہ 50,000 باقی رہے گی، ایسا نہیں کہ 30,000 اس میں سے کم ہو جائیں گے۔ اب ذمہ دار کو 50,000 پورے کے پورے اس کو تنخواہ کے بدلے میں دینے پڑیں گے، اگر نہیں دیں گے تو اب وہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ لیکن یہ شکل اس وجہ سے درست نہیں ہوگی چونکہ مدرسے کا اس میں نقصان ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے مدرسین کے لیے بھی جو مستحق زکوٰۃ ہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا درست ہے شریعت کی نگاہ میں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے اس زکوٰۃ کی رقم کو مدرسے میں جمع کریں، اس کے بعد اپنی تنخواہ کے بقدر یا اپنا جو سفر خرچ ہوا ہے اس کے بقدر وہاں سے لے لیں، مدرسے سے لے لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مدرسین کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو اپنے ذاتی خرچ میں استعمال کرنے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ معلم، چاہے وہ مدرس غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس رقم کو جو زکوٰۃ کی رقم وہ وصول کر کے لایا ہے پہلے مدرسے کے فنڈ میں جمع کرے، اس کے بعد اپنی تنخواہ کے بقدر وہاں سے مطالبہ کر لے اور اپنی تنخواہ وصول کر لے۔ یہ شکل تو درست ہے، لیکن بغیر تملیغ کے، بغیر مدرسے کے فنڈ میں جمع کیے ہوئے اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال کر لیا، تو اب اگر ایسا کر لیا ہے کسی نے تو ایسا کرنے والا یہ ضامن ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے اتنی رقم کو مدرسے کے فنڈ میں جمع کرنا ضروری اور لازم ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو یہ شخص گنہگار ہوگا اور یہ شخص خائن ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے بے احتیاطی سے بچنا چاہیے اور بے احتیاطی سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ اس بے احتیاطی کی وجہ سے ہی جب کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو ان کے ذہنوں میں بدگمانی آ جاتی ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں زکوٰۃ مدرسے کو اور یہ اپنی ذات میں ہی خرچ کر لیتے ہیں، مدرسے تک تو پہنچتی نہیں ہے زکوٰۃ۔ اس لیے پہلے مدرسے میں جائے زکوٰۃ، مدرسے کے فنڈ میں جمع ہو، ذمہ دار کے حوالے کی جائے، اس کے بعد اپنی تنخواہ یا اپنا جو سفر خرچ ہوا ہے اس کو وہاں سے لے لیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ اس کا جواب بہت جلد دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔